بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ تمام طلباء جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم عیسائیت کا مقدس دینی ادب اس پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ہم نے کل جتنی بھی بحث پڑھی تھی، جتنی بھی گفتگو کل ہم نے پڑھی تھی، یہ موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے بنیادی طور پر بائبل یعنی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کا مجموعہ بائبل، اس کا جو ہے وہ اس اعتبار سے جائزہ لیا تھا کہ اس میں جو کتابوں کی تقسیم ہے بنیادی طور پر ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا۔ تو تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ بائبل کے اندر جتنی بھی کتابیں اس وقت عیسائیت کے ہاں مروج ہیں، جتنی بھی کتابوں کو عیسائیت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، ان سب کتابوں کو بنیادی طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ اور پھر عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو مزید کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ عہد نامہ قدیم میں نے آپ کو بتایا کہ تورات پہلی 5 کتابیں ہیں، پھر جو ہے وہ انبیاء کی کتابیں ہیں جنہیں نبیین کہا جاتا ہے، اس میں وہ انبیاء جو ابتدائی ہیں انہیں متقدمین کی کتابیں کہا گیا، اور جو بعد کے انبیاء تھے ان کو متأخرین کی کتابیں کہا گیا۔ اور اسی طرح کتبین کے اندر جو ہے وہ مقدس صحائف شامل ہیں۔ مقدس صحائف میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ زبور ہے، پھر امثال اور ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو صحائف نازل کیے گئے تھے وہ تھے۔ اور دوسرا حصہ کتبین کا جو ہے وہ 5 مجلات ہیں، غزل الغزلات، روت، ہرمیہ کا نوح اور الجماع اور آستر۔ تو یہ اس طرح یہ ساری کتابیں 39 بنتی ہیں پروٹسٹنٹ کے نزدیک، اور 46 بنتی ہیں کیتھولک کے نزدیک۔ وہ انہی کتابوں کے اندر کچھ 7 نام جو ہے وہ ان کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی عہد نامہ قدیم سے متعلق یا اس دور سے متعلق یا ایسی کتابیں جو عہد نامہ قدیم کا حصہ ہونی چاہیے تھیں، ان سب کتابوں کو وہ متروک قرار دیتے ہیں، یعنی وہ اپوکریفا کہلاتی ہیں۔ اپوکریفا کا ایک مطلب جو ہے وہ جعلی بھی ہے، اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ منسوخ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ اہم ہے کہ یہ ان کو جعلی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب نیکیا کی کونسل کے بعد جن کتابوں کو منتخب کر لیا گیا ہے ان کتابوں کے علاوہ کتابوں کو چونکہ ترک کر دیا گیا ہے، منسوخ شمار کیا گیا ہے، لہٰذا اب ان کتابوں کو جو ہے وہ استدلال کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، ان کتابوں کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان کتابوں کو وہ اپوکریفا کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ بہرحال عیسائیت کے ہاں اور یہودیت کے ہاں اپوکریفا سے متعلق جو ہے وہ مفاہیم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ پھر کسی وقت اس کی تفصیل بھی جب آتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عہد نامہ قدیم کے متعلق جو مختلف مؤلفین کی آراء ہیں ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ مثلاً موریس بکائے جو ہیں، ڈاکٹر موریس بکائے، انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا جو ترجمہ شائع ہوا بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے، تو اس کے اندر جو تفصیلات عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ جدید کے متعلق جو درج ہیں ان میں جو ہے وہ ایک بات بڑی اہم ہے، وہ ذرا ہم اپنے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، ڈاکٹر موریس بکائی صاحب کا، کہ عہد نامہ عتیق جو ہے اس سے وہ اس کے کتاب کے جو پہلے باب میں جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ ابتدا ہی اس سوال سے کی ہے کہ عہد نامہ عتیق کا مصنف کون ہے، یعنی جو سوال انہوں نے قائم کیا عہد نامہ عتیق پر گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ پہلا سوال یہ قائم کیا کہ اس کا مصنف کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عام روایتی عقیدہ یہی ہے کہ یہ ان الہی احکامات کا مجموعہ ہے جو روح القدس کے وسیلے سے مقدس انسان پر القاء ہوئے تھے، یعنی عام بات تو یہی ہے، لیکن خود انہوں نے اس روایتی عقیدے کو آنکھ بند کر کے قبول کر لینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ تحقیق و تجسس سے کام لیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مذہبی علوم کے ایک بڑے مغربی مفکر یعنی ڈاکٹر
ایڈمنڈ جیکب کی عہد نامہ عتیق پر ایک اہم تحقیقی تصنیف کا حوالہ دیا ہے، اور جس میں ڈاکٹر جیکب نے ثابت کیا ہے کہ تیسری صدی قبل مسیح تک عہد نامہ عتیق کے 3 الگ الگ اور مختلف نسخے تھے، اور پہلی صدی قبل مسیح میں ان نسخوں کو یکجا کر کے ایک نسخے کی شکل دینے کی جانب توجہ شروع ہوئی، لیکن اس عہد نامے کا متفقہ متن پہلی صدی عیسوی میں مرتب ہو سکا۔ تو ڈاکٹر موریس بکائے نے پھر یہ کہا کہ اگر آج ہمارے سامنے وہ تینوں نسخے ہوتے تو ہم غور و فکر کے بعد اور ان کا باہمی تقابلی مطالعہ کر کے اصل نسخے کے امکانی متن کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے تھے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس نوعیت کا کوئی دھندلا سا تصور بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں جو معتبر شہادتیں دستیاب ہو سکی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اور بہت مختصر متن کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عہد نامہ عتیق میں انسانی ذہن کی کار فرمائیاں صاف نظر آتی ہیں، اور اس بات کا اندازہ کر لینا کہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ 2000 سال کے عرصے میں ایک روایت سے دوسری روایت اور ایک ترجمے سے دوسرے ترجمے کی بنا پر ابتدائی متن کی غیر موجودگی میں اصل حقیقت کس حد تک بدل گئی ہوگی۔ تحریری شکل اختیار کرنے سے قبل عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق لوک روایات کی صورت رکھتا تھا، جس کا پورا انحصار انسانی حافظے پر تھا، اور شروع میں انسانی حافظہ ہی خیالات کی منتقلی کا واحد وسیلہ تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ جتنی بھی تفصیل وہ بیان کر رہے ہیں، اگر اس کو پڑھتے چلے جائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عہد نامہ قدیم سے متعلق بہت سے جو ہے وہ دیگر جو نسخے تھے، ایک تو ان کا علم نہیں ہے، پھر دوسری اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ عہد نامہ عتیق جو ہے وہ نہیں ہے، اس شکل میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی یادداشت سے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ مرتب ہو کر سامنے آیا ہے، مختلف لوگوں کے حافظے پر اس کی بنیاد تھی، جو کہ حد الامکان جو ہے وہ اصل کتابوں کی مطابقت میں نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان صحائف کو بعد میں جو مرتب کیا گیا ہے، بعد میں جو اس کو جو ہے وہ منتخب کر کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے شامل کیا گیا ہے، تو بعد میں جب یہ شامل ہوئے ہیں بہت سے صحیفے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت سی متن کے ایسے پہلو بھی موجود ہیں کہ جو الہامی نوعیت کے بالکل بھی حامل نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے عہد نامہ قدیم جو ہے وہ اپنے متن میں متعدد بیانات کو جو ہے وہ ایسے حوالے سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے پس منظر میں حقائق جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے ہیں، اور تحقیقی اعتبار سے بھی سچائی کے اوپر جو ہے وہ پورے نہیں اترتے، سچائی کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ لہٰذا معروضی اعتبار سے ہم یہ کہنے میں حق و جانب ہیں کہ عہد نامہ قدیم کا جو متن ہمارے سامنے ہے اس میں بہت سی باتیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عہد نامہ عتیق کے اوپر جو دیگر گفتگو ہوتی ہے جنرل اعتبار سے، یہ تو کتابوں کی تقسیم اور اس کی جمع کے اعتبار سے ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ایک بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس ابتدائی دور میں جب یہ کتابیں جو ہیں وہ جمع کی جا رہی تھی، تو کتب مقدسہ کے متن کو آنکھ بند کر کے جو ہے وہ اس طرح سے سمجھیں کہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ بہرحال بائبل کے موجودہ متن میں جو تضادات پائے جاتے ہیں اور علمی و تحقیقی اعتبار سے اس کے حیات و کائنات سے متعلق مختلف بیانات میں جو خامی پائی جاتی ہے، اس نے عیسائیوں کی اعلیٰ ترین مذہبی سطح کے علماء اور پیشواؤں کو بھی غور و فکر کرنے پر مجبور کیا ہے کہ 1900 کہہ لیں کہ تقریباً 62 سے لے کر 1965 تک عیسائیوں کی مختلف کانفرنسیں منعقد ہوئیں، اور ان کانفرنسوں میں تسلیم کیا گیا کہ عہد نامہ قدیم کے بعض ابواب میں متن کی بعض خامیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ متن کے اندر جو خامیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں عہد نامہ عتیق کے اندر مختلف جگہوں پر، تو وہ خود بھی ان خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر اپنی کتاب دیکھیں گے تو آپ کو صفحہ نمبر 690 پر کچھ اس کی مثالیں بھی جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو یہاں پر میں نیچے آخر میں ایک اقتباس ہے ایک بڑے عیسائی عالم سینٹ اگسٹائن کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کی کتاب میں بھی درج ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو موضوع واضح ہو جائے۔
وہ کیا لکھتے ہیں کہ کتب مقدسہ میں مجھے جہاں کہیں بھی کوئی ایسا بیان ملتا ہے جو علمی حقیقت کے برعکس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کتب مقدسہ کا جو متن میرے پاس ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یا مترجم نے اصل متن کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا، یا پھر علمی حقیقت اور کتب مقدسہ کے متن میں عدم مطابقت میری اپنی فہم کا قصور ہے۔ تو یہ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عہد نامہ جدید ہے جس کے اندر سب سے پہلے جو ہیں وہ اناجیل اربع آتی ہیں، اور انہیں تاریخی کتابیں یا اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں، تو اناجیل اربع کے ساتھ اعمال الرسل کو ملا لے تو یہ اسفار خمسہ بن جاتے ہیں، یعنی 4 اناجیل اور اس کے بعد اگلی کتاب جو ہے وہ اعمال الرسل کے حوالے سے۔ تو انجیل آپ جانتے ہیں اس کو انگلش میں گاسپل کہتے ہیں، اور انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کا اگر مطالعہ کریں تو اس کے اندر گاسپل کا لفظ جو ہے وہ اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ گاسپل جو ہے وہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، گاڈ اور سپیل، گاڈ اور سپیل۔ اس سے اس کا جو ہے وہ اگر اس کو جوڑ کر جو ہے وہ گاسپل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو گاڈ سپیل کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے خوشخبری۔ تو انسان کے لیے خوشخبری گاسپل کے اندر یعنی خوشخبری کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اناجیل یا انجیل کا مطلب جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری کے معنوں میں آپ اگر اس کو سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب ان کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کے حواریوں کے متعلق جو ہے وہ نام ہیں، تو حواریوں نے ہی ان کو جو ہے وہ مرتب کیا تھا، تو اس لیے ان سے منسوب ہوئی۔ اور اس میں واقعات سے ہمیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، واقعات کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعات بھی ان میں موجود ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے واقعات ہیں، ان کا بھی تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، ان کی وفات کے حالات زندگی سارے موجود بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد کی مرتب کرتا یہ جو تاریخ ہے جو ان کے حواریوں نے مرتب کی تھی، اس کے اندر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی ایک بڑے حصے کے طور پر شامل کیا گیا ہے، تو اس لیے انہی کی طرف جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خوشخبری کے حوالے سے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، یا آنے اس لیے انہوں نے جو ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آنے والے دور کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور بالخصوص جو ہے وہ آنے والے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ جو کہ نبی آخر الزمان ہیں، ان کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ جو ہم بہت سے مسلمان جو ہے وہ لکھنے والے مفسرین جو ہیں ہمارے، وہ اس بات کو جو ہے وہ اس پہلو سے بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ خوشخبری جو دی جا رہی تھی اصل میں اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جو بات بیان کرنے کے لیے جس خوشخبری کو دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ نبی آخر الزمان کے متعلق تھی، تو اس لیے اس کو انجیل کہا گیا، اور اس اعتبار سے یہ بات درست بھی نظر آتی ہے کہ آپ کے آنے کی خوشخبری۔ تو اناجیل اربع کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کے مطالعے کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر موریس بکائے نے ہی عہد نامہ جدید اور اناجیل اربع کے بارے میں 2 باتیں کہی ہیں جن کے پیش نظر ان کتب مقدسہ کے موجودہ متن کو شکوک و شبہات سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ پہلی بات تو جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ 4 انجیلوں کے مرتب کرنے والوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جو کچھ احاطہ تحریر میں لائے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کے الفاظ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یعنی وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح سے دعویٰ نہیں کر رہے اس کا، یعنی متی، مرقس، لوکا، یوحنا، یہ جو حواری جو بیان کر رہے ہیں اگر ان کو پڑھیں ان کتابوں کو تو ان میں یہ دعویٰ نہیں ملتا
کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ منزل اس طرح سے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کا یہ کلام جو ہے وہ اس طرح سے انہی کے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہدایت کے الفاظ کی حفاظت کا دعویٰ نہیں ہے تو ہدایت کی مطلق صداقت کا دعویٰ خود بخود جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہدایت کی صداقت تو ہدایت کے اصل محفوظ ہونے ہی پر مبنی ہوتی ہے، تو جب اصل ہدایت اصل الفاظ محفوظ ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی صداقت کا دعویٰ تو بے معنی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1800 برس میں خود ان اناجیل اور دیگر کتب مقدسہ کے متن میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ ان کا اصل متن ان کی اصل زبان میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ محفوظ نہیں رہا۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے نا کہ اصل متن ابتدا ہی سے محفوظ نہیں ہے، پھر جو متن بعد میں ان کے پاس تھا وہ پھر 1800 سالوں میں ہر دور کے اندر، ہر بادشاہ کے دور کے اندر، ہر آنے والے مذہبی رہنما کی بالادستی میں، اس میں جب بھی یہ نیا لکھا جا رہا ہوتا تھا، جب بھی یہ دوبارہ لکھا جا رہا ہوتا تھا، تو مختلف جگہوں پر اپنی خواہشات کے مطابق مختلف انداز میں جو ہے وہ اس کے اندر الفاظ جو ہے یا لفظی طور پر تحریف یا تبدیلی یا معنوی طور پر تحریف یا تبدیلی جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ تو اس بات کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ 1800 برس میں خود اناجیل اور دیگر کتب مقدسہ کے متن میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، کیونکہ ان کا اصل متن ان کی اصل زبان میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ محفوظ جو ہے وہ نہیں رہا۔ تو اصل متن ہی جب محفوظ نہیں ہے تو پھر جو کتابیں ہوں گی وہ جب ترجمہ در ترجمہ ہوں گی یا آگے منتقل ہوں گی تو ان کے اندر تبدیلیوں کا موجود ہونا، یہ مختلف نسخوں کو اگر آپس میں ان کا موازنہ کریں تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اناجیل اربع کے متعلق یہ خیال بھی درست نہیں ہے کہ یہ سب کی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد ہی مرتب ہو گئی تھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل جو اناجیل اربع ہیں یا اس کے علاوہ جو کتابیں اناجیل کے نام سے معروف ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی وقت میں ابتدائی دور میں ہی یعنی چند سالوں میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مرتب ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ان کے چاروں مرتب کرنے والے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ عیسائیوں کی اپنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ واقعہ صلیب اور پہلی انجیل کے مرتب ہونے میں کم از کم ایک نسل کا وقفہ ضرور ہے۔ اب آپ یہاں سے غور کریں کہ ایک نسل کا وقفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا جائے تو 25-30 سال 40 سال جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو اتنا وقفہ جو ہے وہ ضرور ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ روایات کے اعتبار سے تو متی، مرقس، لوکا اور یوحنا یعنی اناجیل کے چاروں مرتبین کو کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس انداز میں متعلق دکھایا گیا ہے کہ اس میں بظاہر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن عصر حاضر کی تحقیقات کے مطابق، یعنی جو ابھی ہم نے جدید تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ یہ بات واضح کر رہی ہیں کہ ان روایات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حقائق سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ چاروں انجیلیں 70 سے 110 عیسوی کے درمیانی وقفے میں مرتب کی گئی تھیں۔ ڈاکٹر موریس بکائی نے متی، مرقس، لوکا اور یوحنا کی مرتب کردہ اناجیل سے متعلق الگ الگ اظہار خیال کیا ہے۔ متی کی انجیل کے بارے میں انہوں نے اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ اس کے بیانات سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انبیاء بنی اسرائیل کے مشن کی تکمیل ہو گئی۔ مرقس کی انجیل کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تمام اناجیل میں سب سے زیادہ مختصر ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی حواری کی تحریر معلوم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کے حواری کے کسی معتقد کی مرتب کردہ ہے، یعنی حواری کے بھی آگے کسی جو ہے وہ پیروکار کی۔ لوکا کی انجیل کسی مورخ یا واقعہ نگاری کی تحریر معلوم ہوتی ہے۔ اپنے ابتدائی کلمات میں خود لوکا نے کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اس دور کی تاریخ کے بارے میں جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ عینی شاہدوں کی اطلاع اور بیانات کے عین مطابق ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ کسی کے سنے ہوئے واقعات جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ خود ان واقعات کے عینی شاہد نہیں ہیں۔ سینٹ اگسٹائن کا خیال ہے کہ مرقس نے، جن کا نام روایت نگاروں میں دوسرے نمبر پر ہے، متی کے مجموعہ روایات سے استفادہ کیا ہے، اور لوکا نے متی اور مرقس دونوں کی مرتب کردہ انجیلوں سے استفادہ کیا ہے۔ بائبل کے عالمگیر ترجموں کے تفسیر نگاروں نے ابتدائی تینوں یعنی متی، مرقس اور لوکا کی انجیلوں کے مشترک بیانات اور جملوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ وہ جملے جو ان تینوں انجیلوں میں مشترک ہیں ان کی تعداد 330 ہے، اور متی اور مرقس کی انجیلوں میں ایسے جملوں کی تعداد جو مشترک ہیں وہ 178 ہے، اور مرقس اور لوکا کی انجیلوں میں مشترک جملوں کی تعداد جو ہے وہ 100 ہے۔
تو ان مشترکہ جملوں سے بھی بہت سی باتوں کا وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح کس کتاب کو کس سے نقل شدہ یا کس سے مرتب شدہ جو ہے وہ مانا جائے، یا کس کو دیکھ کر آگے جو ہے وہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بات جو ہے اگر متی کے اندر موجود ہے اور مرکز کے اندر جو ہے وہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، تو وہ متی کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ لکھی گئی ہو سکتی ہے۔ جی 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ سب احباب جو ہیں وہ ہولڈ کریں گے، میں 1 منٹ میں آپ سے جو ہے وہ دوبارہ بات کرتا ہوں۔ جی تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ جو مشترک پہلو ہیں ان آیات کے اندر، جو مختلف اناجیل کے اندر مشترکہ آیات ہیں، اس سے یہ اندازے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان اناجیل کی تعلیمات کا خلاصہ اگر پیش نظر رکھیں تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ وہ کسی نئی شریعت کے حامل نہ تھے، بلکہ وہ شریعت موسوی کے پابند رہے، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہود میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی انہی کی اصلاح جو ہے وہ ان کی بعثت کا مقصود تھی۔ تو بعض جو امور ہیں ان میں انہوں نے شریعت موسوی سے اختلاف کیا اور بعض پر خاص توجہ دی، تو شریعت موسوی ہی کے تسلسل میں، مگر یہ ہے کہ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختلاف بھی جو ہے وہ ان کی تعلیمات میں نظر آتا ہے۔ تو جس طرح 10 احکام یعنی موسوی شریعت کا سنگ بنیاد ہیں، اسی طرح عیسائیت کی عمارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پہاڑی کے واعظ پر کھڑی ہے جو انجیل متی میں درج ہے، اور اس کا خلاصہ جو آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اگر ہم اناجیل اربع کی تعلیمات کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ خلاصہ اس پہاڑی کے واعظ میں نظر آتا ہے، اور یہ پہاڑی کا واعظ جو ہے وہ عیسائیت کے اندر ویسی اہمیت رکھتا ہے جیسی یہودیت کے اندر جو ہے وہ احکام عشرہ یعنی وہ 10 احکام جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ذرا خلاصہ دیکھ لیں اس پہاڑی کے واعظ کا۔ صفحہ نمبر 693 پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص سے ناراض نہ ہو اور نہ ہی اس کی طرف سے دل میں بغض و کینہ کو جگہ دو، بلکہ اگر اس نے کوئی قصور کیا ہو تو بھی اسے معاف کر دو، تاکہ خداوند بھی تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کرے۔ اس طرح سب سے بہتر تجرد یعنی بغیر شادی کی زندگی ہے۔ تجرد کی زندگی کی طرف جو ہے وہ عیسائیت کے اندر تعلیمات موجود ہیں، اور یہ اس پہاڑی کے واعظ سے جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات قرآن نے واضح فرما دی ہوئی ہے کہ جو رہبانیت کی زندگی ہے یہ انہوں نے خود اپنے لیے پسند کی تھی، اللہ نے ان پر یہ بہت ساری باتیں لازم نہیں کی تھی۔ تو تجرد یعنی اکیلا رہنا، شادی کی زندگی کے بغیر رہنا، مگر شادی کر لی جائے تو پھر میاں بیوی تا حیات علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو جو ہے وہ بہتر ہے کہ اکیلا رہا جائے، اگر کر لیں شادی تو پھر جو ہے وہ تا زندگی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے احکامات کی بنیاد پر جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جدید دور میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اس لیے وہ شادی کرنے سے جو ہے وہ کترا بھی رہے ہوتے ہیں۔ شادی کے علاوہ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ بہت سے قائم کیے جا رہے ہوتے ہیں، مگر شادی نہیں کی جا رہی ہوتی، کیونکہ اس ڈر سے کہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ پھر شادی اگر کر لی تو پھر اس کو علیحدہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو اسی طرح طلاق صرف اس صورت میں جائز ہے جب فریقین میں سے کوئی بدکاری کا مرتکب ہوا ہو۔ بدکاری کا بدلہ بدی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص تم سے بدی کا برتاؤ کرے تو اسے ایسا کرنے دو، اور اپنے دشمن سے بھی محبت کا برتاؤ کرو۔ خیرات خفیہ دو، اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دینے پر بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ عبادت میں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا کا مال و دولت جمع کرنا مستحسن نہیں، بلکہ عاقبت کے خزانے حاصل کرنے کی فکر کریں۔ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کی فکر کرو۔ دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھنے کی بجائے اپنی آنکھ کا شیطیر دیکھو۔ یعنی یہ بھی بڑے مشہور محاوروں کے طور پر باتیں جو ہے وہ آج بھی ضرب المثل کے طور پر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرنا، یعنی دوسروں کی آنکھیں کا تنکا دیکھنے کے مطلب ہے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہی کرنا، اور اپنے بڑے بڑے جو ہے وہ برے پہلو جو ہے وہ ان کو ہضم کر جانا، اس پر جو ہے وہ گرفت نہ کرنا۔ تو اسی طرح وہ کیا لکھتے ہیں کہ جیسا تم دوسروں سے سلوک کرتے ہو خداوند تعالیٰ بھی ویسا ہی تم سے سلوک کرے گا۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ پہاڑی کے واعظ کا خلاصہ ہے جو سامنے رکھا گیا ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ جو مجموعی طور پر عہد نامہ جدید یا اناجیل کی تعلیمات ہے ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ان اناجیل کے اندر بہت سی جگہوں پر تضادات پائے جاتے ہیں، اور تضادات کا اگر جائزہ لیں
تو چند پوائنٹس جو ہے وہ آپ کی کتاب میں درج ہیں، میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شجرہ نسب کے بارے میں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل کے بیانات میں فرق پایا جاتا ہے. تو وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں شجرہ کے حوالے سے، اور وہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے مختلف لوگوں میں جو ہے وہ ناموں کے اختلاف سے جو ہے وہ مختلف جو خاندان ہیں ان سے جو ہے وہ جا ملتے ہیں. تو یہ اختلاف ہونا اناجیل کے اندر یہ ایک بڑی بات ہے، اہم بات بن جاتا ہے کہ خود اناجیل اس پر متفق نہیں ہے کہ آباء و اجداد جو ہیں وہ کون تھے. پھر جو ہے وہ مصائب مسیح کے سلسلہ میں موجودہ اناجیل کے بیانات میں تفاوت اور تضاد پایا جاتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون کون سے مصائب جھیلے ہیں اور کون کون سی مشکلات پیش آئیں، وہ واقعات خود جو اناجیل بیان کر رہی ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. دو اناجیل کے واقعات آپ کے مصائب کے حوالے سے جو ہے وہ ملتے جلتے نہیں ہیں. اسی طرح عیسائیوں کے دو بنیادی عقائد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا جانا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور لوگوں کو نظر آنا، ان عقائد سے متعلق اناجیل اربعہ کے بیانات میں تضاد موجود ہے. ایک انجیل جو ہے وہ ان کے اٹھائے جانے پر جو ہے وہ اصرار کر رہی ہے، دوسری انجیل میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سی باتیں تضادات کے متعلق یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح چوتھے نمبر پر اگر ایک بڑا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی انجیل متی، انجیل لوکا کے بیانات جو ہیں وہ مختلف ہیں. کہ وہ اگر آپ متی کی انجیل کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ولادت جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ شادی کے واقعات کا بھی جو ہے وہ ذکر ملے گا، اور شادی کے ضمن میں بھی باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، جبکہ لوکا میں جو ہے وہ شادی کا ذکر جو ہے وہ اس طرح سے شاید نہیں ملتا ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باہمی تعلقات کے بارے میں بھی بیانات میں تضادات پایا جاتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات کے بارے میں بھی تضاد پایا جاتا ہے. تو یہ سارے جو 6 پوائنٹ انہوں نے بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلات جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں اناجیل کے اندر، کہ اپنے اپنے مختلف مقامات کو جو ہے وہ خود ہی ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. اناجیل اربعہ کے ایسے کئی تضادات کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کے اپنے ایک عیسائی عالم جس کا نام جوڑ ہے، اس نے اپنی کتاب گاڈ اینڈ ایول میں لکھا ہے کہ اناجیل اربعہ کے باہمی بہت سے تضادات نے مجھے پریشان کر دیا ہے. میں ان کے متعلق بہت کچھ پڑھ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بیون کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ ہماری قدیمی اناجیل سینٹ مرقس اور سینٹ پطرس کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے. یہ ان کی یادداشتیں ہیں جو کہہ لیں کہ ایک نسل پہلے جو باتیں تھی وہ انہوں نے اپنی یادداشتوں سے اپنے اپنے انداز میں لکھی ہیں، اس لیے اس میں تضادات ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل کتابیں نہیں تھیں اس وقت بھی، جب یہ جو سامنے والی اناجیل اربعہ ہیں جب یہ بیان کی جا رہی تھی، جب یہ لکھی جا رہی تھی، اصل کتابیں اس وقت بھی موجود ان کے پاس نہیں تھی. اور تضادات سے تو یہ بات اور کھل کر جو ہے وہ واضح ہو. آخر میں نے انجیل برناباس کا نام جو ہے وہ لکھا ہے، اور یہ اس لیے لکھا ہے کہ جہاں یہ اناجیل اربعہ اور بہت سی دیگر اناجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر کے ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہیں، اور ان کے نسخے جو ہیں وہ چاہے حذف شدہ حالت میں، چاہے متروک شدہ حالت میں، چاہے مخطوطہ جات کی حالت میں، جس طرح سے بھی پہنچے ہیں اور ان کے اوپر تحقیقات بھی ہوئی ہیں، تو بہرحال پہنچے ہیں. اور ان میں مطابقت اور اختلاف اور تضادات کے اعتبار سے بھی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں. مگر انجیل برناباس کا تذکرہ ان میں سب سے مختلف نوعیت کا حامل ہے، اور اس کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جتنی بھی اناجیل اربعہ میں باتیں ہیں وہ اکثر اسلامی تعلیمات جو ہے وہ ان کا رد کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ غلط بیان شدہ باتیں نظر آتی ہیں. مگر انجیل برناباس کے اندر بہت سی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ان واقعات کو بیان کر رہی ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق جو واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو واقعات ہیں، اور اس وقت کے حالات اور نشانیوں سے متعلق واقعات جو ہیں، وہ اس میں اس قدر وضاحت سے ہمیں ملتے ہیں کہ یقیناً جو ہے وہ پھر جب حقیقت میں بھی ویسے ہی رونما ہوئے تو اس سے اس کتاب کے اندر جو حقائق ہیں ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ نشاندہی موجود ملتی ہے. اور پھر وہ عقائد، وہ نظریات جو جدید عیسائیت کے ہیں، انجیل برناباس اس کے خلاف بہت سی باتیں جو ہے وہ اس میں ملتی ہیں. تو اس لیے ان کا اگر جائزہ آپ لیں، اپنی کتابوں کے اندر اس کو پڑھیں، اس کا جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ احاطہ کریں، تو بہت سی باتیں جو ہے وہ آپ کو اس بات کو ماننے پر مجبور کریں گی کہ یہ وہی باتیں ہیں جو باتیں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کافی حد تک جو ہے وہ درست نظر آتی ہیں.
تو اس اعتبار سے یہاں پر جو آپ کی کتاب میں 695 نمبر پر اس کتاب کا تعارف موجود ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس تعارف کے حوالے سے میں ایک آدھ بات جو ہے وہ آخر میں 1-2 منٹ رہ گیا ہے آپ کی میٹنگ کا، تو ایک آدھ بات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت عیسائیوں کی موجودہ اناجیل اربع کے مقابلے میں برنباس کی جو انجیل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح حالات اور اصل تعلیمات کا زیادہ معتبر اور مستند ماخذ ہے۔ اس انجیل میں آپ کے ارشادات و مواعظ زیادہ واضح، دل نشین اور مؤثر طریقے پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اناجیل اربع کے مصنفین میں متی کے علاوہ کسی کو حضرت عیسیٰ کے حواری یعنی شاگرد ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، جبکہ برنباس باقاعدہ آپ کے حواریوں میں شامل تھے۔ برنباس کی اہمیت و عظمت خود بائبل کی کتاب اعمال سے بھی پوری طرح ظاہر ہے۔ عہد نامہ جدید رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے، اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی۔ تو یہ بہرحال اس کے اندر بہت سی تفصیلات آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں صرف یہ اشارتاً بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انجیل برنباس ہی کے اندر اگر کچھ واقعات کو تحقیق کے مطابق پایا جا سکتا ہے تو وہ زیادہ تر انجیل برنباس ہی سے جو ہے، مگر یہ انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں اپوکریفا میں شمار ہوتی ہے، متروک کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کو انہوں نے منسوخ قرار دے دیا ہے کیونکہ یہ بہت سے عیسائیت کے موجودہ عقائد کے اوپر جو ہے وہ پوری نہیں اترتی۔ اور آخر میں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے ان کو انبیاء کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، رسولوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، منزل من اللہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر تحقیق سے ہم نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ یہ وہ اصل کتابیں نہیں ہیں جو کہ کتابیں اصل انبیاء کی طرف نازل ہوئی تھی، بلکہ بعد میں لکھی جانے والی، مرتب کی جانے والی یادداشتیں ہیں یا تاریخی روایات ہیں۔ تو لہٰذا ان کو ان یادداشتوں اور تاریخی روایات کی حیثیت سے ہی جو ہے وہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم ان کتابوں پر کہ یہ اللہ پر نازل ہوئی تھیں، جن انبیاء پر جو نازل ہوئی تھی، ہم ان کے نازل ہونے کو جو ہے وہ اس کا ابطال نہیں کرتے، اس کو نظر انداز نہیں کرتے، مگر بہرحال نازل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اب یہ قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، اب ان کتابوں کی کسی بھی سطح پر جو ہے وہ حاجت یا ضرورت جو ہے وہ دینی اعتبار سے نہیں ہے، یا شرعی اعتبار سے اللہ کے احکامات پر پابند ہونے کے اعتبار سے ان کی کوئی ضرورت اور اہمیت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اب یہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب ان کتابوں اور ان کے مطابق بیان کردہ شریعتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو حقیقی آسمانی بادشاہت ہے، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور عقائد، بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، ان سب باتوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو صحیح ایمانی تعلیمات ہیں، اب ان کا تقاضا یہی ہے کہ ان کتابوں کو جو ہے وہ اس حیثیت سے کہ ایمانی